السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ غزوہ احد کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قیادت میں 50 مجاہدین کا ایک دستہ مقرر فرمایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے انہیں سفید لباس پہننے کا حکم دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں فتح ہو چکی ہے تو پھر بھی اپنے مورچے نہ چھوڑنا، اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے پھر بھی اپنے مورچوں پر قائم رہنا، مورچوں کو نہ چھوڑنا۔ اور آگے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے ہمیں اچک کر لے جا رہے ہیں اور دشمنوں کو فتح ہو گئی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، پھر بھی ہماری مدد کے لیے نہ آنا بلکہ مورچوں پر ٹھہرے رہنا۔ تو غزوہ احد میں جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور کفار شکست کھا کر دوڑنے لگے، ان کی عورتیں دوڑنے لگی۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں فتح ہو چکی ہے اور کفار دوڑ رہے ہیں تو جو مورچوں پر صحابہ موجود تھے وہ بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے آنے لگے۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا حکم یاد دلایا کہ اگر ہمیں فتح بھی ہو جائے پھر بھی تم نہ آنا جب تک میں تمہیں حکم نہ دے دوں۔ تو 10 صحابہ وہاں مورچوں پر ٹھہرے تو 40 صحابہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے آ گئے۔ تو خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مورچے خالی ہیں تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے سے 70 مجاہدین شہید ہو گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی کافی زیادہ زخم پہنچے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ غزوہ احد میں لڑتے رہے کہ واشی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا وہ ایک چٹان کے ساتھ گھاٹ لگائے بیٹھا تھا کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پاؤں مبارک پھسلا تو اس نے فی الفور تیر چلایا جو آپ کے ناف کے نیچے لگا، اتنا لگا کہ وہ پار نکل گیا۔ تو یہ گہرا زخم تھا، گہرا زخم آنے کی وجہ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی 18 سال عمر تھی، نئی شادی ہوئی تھی کہ جب صبح کا وقت ہوا تو آپ نے یہ اعلان سنا الجہاد کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جہاد کے لیے بلا رہے ہیں۔ آپ نے غسل بھی نہ کیا کہ کہیں وقت ضائع نہ ہو جائے، جلدی سے آپ جہاد کے لیے نکل گئے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پوری طاقت کے ساتھ غزوہ احد میں لڑتے رہے، اور جو کفار کا سردار تھا ابو سفیان، آپ نے اس کے گھوڑے پر حملہ کیا جس کی وجہ سے آپ نے اس کے گھوڑے کی گردن اڑا دی۔ تو ابو سفیان نے جب ان پر حملہ کیا تو آپ کو شہید کر دیا۔ تو جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہوئے تو آپ کی لاش نہیں مل رہی تھی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل کوثر کے پانی کے ساتھ آپ کو غسل دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ٹھہری کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی لاش مل گئی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جسم سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ تھا کہ جو شہید ہو جائے اسے غسل نہیں دیا جاتا، پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تو خود فرشتوں نے غسل دیا۔ تو جب جنگ ختم ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کی بیوہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ انہوں نے ابھی تک غسل نہیں کیا تھا، اس لیے کہ کہیں وقت ضائع نہ ہو جائے، وقت کو ضائع کیے بغیر یہ جنگ میں شرکت کرنے کے لیے نکل گئے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمانے لگے کہ اسی لیے فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ صحابی ہیں جو اپنے پاؤں سے معذور تھے۔ جب جنگ کا اعلان ہوا کہ لشکر اسلام جنگ کے لیے جانے لگا تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے میں بھی جاؤں گا۔ آپ کے بیٹوں نے روکا کہ آپ اپنے پاؤں سے معذور ہیں، آپ نہ جائیں۔ تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غزوہ احد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تم معذور ہو، تم رہنے دو۔
تو حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا شہادت کا شوق اتنا تھا، ایمان کا جذبہ اتنا تھا، آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا معذور جنت میں نہیں جائیں گے؟ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کا یہ جذبہ دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ جب لشکر اسلام تیار ہو کر غزوہ احد میں جا رہا تھا تو حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا باری تعالیٰ مجھے شہادت کا مقام عطا فرمانا۔ تو حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام و مرتبہ عطا فرما دیا۔